گھر سے بھاگ کر پیاس بجھائی۔ میری عمر کوئی 13-14 سال ہوگی۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ہماری کافی زمین تھی۔ 2 بھائی شہر میں پڑھتے تھے، باقی 5 ذمہ داری اور کاشتکاری کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ڈیرے کے نزدیک کوئی آبادی نہ تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک ٹیوب ویل تھا، باقی ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ ٹیوب ویل پر آپریٹر بہت شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتا تھا اور کھانا ہمارے ساتھ کھاتا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو لمحوں میں اس کی دیوانی ہو جاتی تھی، مگر اس میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ خامی اس کی غربت اور اس کا خاندانی پس منظر تھا۔ وہ ہمارا ملازم تھا، مگر ہم اسے گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ ہم اسے ہر کام میں مشورہ کرتے۔ وہ بھی ہم سب گھر والوں سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ خیر، ان دنوں میری 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ میں اسکول کا کام کرنے بھائی کے ساتھ ٹیوب ویل پر چلی جاتی تھی۔ وہ مجھے پڑھائی کے علاوہ دینی تعلیم دیتے اور مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ اس سال میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تو وہاں میری عمر کا ایک اور لڑکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹیوب ویل آپریٹر کا چھوٹا بھائی نعمان ہے اور 2 ماہ کی چھٹیوں میں وہ یوں ہی رہے گا۔ نعمان اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ چند دنوں میں گھل مل گئے اور ہم اکٹھے پڑھتے اور کھیلتے کھیلتے ہماری کافی بے تکلفی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری عمر کا ایک ساتھی مجھے مل گیا تھا۔ وہ 2 ماہ پلک جھپکنے میں گزر گئے اور اگلے سال بھی وہ آیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی رک جائے اور یوں ہی پڑے، مگر یہ سب کچھ میرے دل میں ہی رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ یوں میں آئندہ سال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اکثر اس کی یاد آتی تھی۔ سال گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہماری زندگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہم تجربوں اور ٹھوکروں کھانے اور سنبھلنے میں گزار دیتے ہیں۔ نعمان صاحب جب 4تھی مرتبہ اپنی بھائی کے پاس 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آئے تو کافی خوبصورت اور کافی ہوشیار اور چالاک ہو چکے تھے۔ پھر میں دیکھنے سمجھنے کی عمر میں پہنچ گئی تھی۔ نعمان بھی بدل چکا تھا۔ بات چیت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز کافی عجیب تھا۔ پہلے والی معصومیت نہیں رہی تھی، مگر میں پہلے جیسی تھی۔ امی میری آزادی اور بے باکی پر نکتہ چینی کرنے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی نئی بات ہو رہی ہے جو امی ہر وقت اعتراض کرنے لگی۔ کاش میں اس وقت کچھ سمجھ جاتی، یا پھر ٹھوکر کھانے والے اشارے دینے والے ٹھیک طرح سے ٹھوکر لگاتی ہیں تو میرے کان کھل جاتے، یا پھر اپنوں کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، ورنہ وہ میری حفاظت ضرور کرتے تھے۔ مجھ پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان کی لاپرواہی تھی کہ نعمان گھور گھور کر مجھے لچاتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا اور میں نادان سب کچھ دیکھتی پر کچھ نہ سمجھتی۔ اور پھر میری 17 برس عمر تھی۔ مجھے یہ سب اصولاً تو سمجھ لینا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ کہ میں بڑی نادان تھی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملتا، تنہائی ملتی، تو میں دوڑی ہوئی نعمان کے پاس چلی جاتی۔ وہ کہتا، زیادہ ادھر ادھر مت پھرا کرو اور گھر پر رہا کرو، تم چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ مگر مجھے کسی بات کی سمجھ نہ آتی۔ ایک مجھے نعمان نے بتایا کہ وہ اگلے سال یہاں نہیں آئے گا، تو میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں فرسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا اور کسی دور کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ اس کی آواز میں درد سمٹا سمجھ گئی۔ مجھے لگا وہ واقعی پریشان ہے۔ تو نعمان بھی، تم بھی یہاں بھائی جان کے پاس رہنے لگ جاؤ نا، اکٹھے کالج جائیں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ کہنے لگا، بھائی نہیں مانیں گے، اور پھر ان کی نوکری کا کیا بھروسہ کل کو تبادلہ ہو جائے۔ لگتا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں مل سکیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو شاید میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ نہیں نعمان، ایسا مت کہو، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں بھی روحان سی ہو گئی ہوں، لیکن یہ سب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہی پڑے گا۔ وہ دور دور خلا میں گھورتا ہوا بولا، تم کچھ کر سکتی ہو کوثر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ لی۔ کیوں نہیں، میں تمہاری خاطر اس نہر میں چھلانگ لگا سکتی ہوں نعمان، اگر کہو تو ابھی لگا دوں۔ وہ بولا، ابھی چھلانگ نہیں لگانی، تمہیں شادی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا ہے اور میرا انتظار بھی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں، میں آج گھر والوں سے بات کروں گی۔ میں نے فوراً نعمان کو امید دلائی۔ نہیں ابھی نہیں، جب تمہیں میں کہوں تب بات کرنا، فی الحال تم یہ کرو، رات کو مجھ سے ملنے آیا کرو۔ دن کو کوئی کام کی بات نہیں ہو سکتی، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، رات تو بہت مشکل ہے، سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ کہنے لگا، تم چھلانگ لگانے کو تیار ہو، رات کو آنے سے ڈرتی ہو، دعوے تو بہت کرتی ہو کہ مجھ سے پیار ہے،
میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے بھی جوش آ گیا. بولی نعمان آؤں گی. بتاؤ کہاں آنا ہے اور ہم کیا باتیں کریں گے. یہ پوچھتے ہوئے میں حیران تھی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو دن کو نہیں ہو سکتی. کاش میری تھوڑی تربیت ہوئی ہوتی تو میں نہ جاتی. کہنے لگا وہ سامنے کھیت کے پاس رات 12 بجے کے بعد جب سب گھر والے سو جائیں تو تم کھیت میں مجھ سے ملنے آنا. خبردار گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, میں ہوں نا تمہارے پاس. میں نے بھی حامی بھر لی. ٹھیک ہے میں آؤں گی. میں چلی گئی. اندھیرا پھیلتے ہی مجھے احساس ہو گیا یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہی ہوں. میں جو مجبور تھی مگر ایسا برحال مجھے کرنا تھا. میں نعمان کو اداس نہیں کر سکتی تھی, نہ ہی اس کی کوئی بات ٹال سکتی تھی. جب گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجا دیے تو میں اٹھ بیٹھی. سردی کی وجہ سے خون رگوں میں جم رہا تھا. میں نے خود کو حوصلہ دیا. یہ کام انتہائی مشکل تھا مگر میں نہر میں چھلانگ لگانے والے کے لیے تو آسان تھا. میں نے جو وعدہ کر لیا تو پھر پورا کر کے ہی دم لیا. نعمان پہلے ہی میرا منتظر تھا. میں بولتی لڑکھڑاتی گھر پہنچ گئی. رات میں اسی خاموشی سے گھر واپس پہنچتی جیسے نکلی تھی. سب لوگ سو رہے تھے لیکن مجھے ان کا اتنا احساس نہ تھا. میں تو آج نئی دنیا کی سیر کرنے کو گئی تھی اور جب 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن رات کی تاریکی میں ان کی عزت غیرت کے نام کے پرخچے اڑا کر آ گئی تھی. شاید اس لیے کہ وہ لاڈلی اور اکلوتی تھی, بہت پیاری بھی تھی, اسی وجہ سے سب سکون سے سو رہے تھے. پھر نعمان جب تک گاؤں میں رہا ہم چوری چھپے ملتے رہے لیکن بہت جلد گھر والوں کو خبر ہو گئی اور مجھ پر پابندیاں لگ گئی. لیکن انہیں کیا خبر, ہم تاریخ راتوں کا سینہ چیرتے ہوئے رہتے ہیں. مگر یہ پابندیاں صرف ڈانٹ پیٹ تک ہی محدود رہی. تھوڑی سی جدائی سہی تو میں نے نعمان سے کہہ دیا, نعمان اب میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتی, نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں. جس دن صبح اسے جانا تھا رات کو میں نے کہا یا تو اپنے والدین سے شادی کی بات کرو یا پھر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. اس طرح میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. دوسرے الفاظ میں گویا دھمکی تھی. اس نے بڑی تعویلیں پیش کی, مجبوریاں بتائیں, لیکن میں تو کچھ سننے کو تیار نہ تھی. میں اب بہت دور نکل چکی تھی, مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا. یہی وجہ تھی کہ میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی. آخر فیصلہ ہوا کہ صبح افتخار بھائی سے بات کریں گے. جب انہوں نے ہم دونوں سے بات کی تو اجل پڑے, ڈنڈا اٹھایا اور میرے سامنے نعمان کی اچھی خاصی پٹائی کر دی. مجھے برا بھلا کہا لیکن پھر انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا تو پھر میرے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی. اس سے پہلے کہ میرے بھائی مجھے زندہ دفن کر دے میں ان کے پاؤں پڑ گئی, گڑ گڑا کر معافی مانگ لی. اگر انہیں پتہ چل جاتا ہم کیا کچھ کر چکے ہیں تو میرا انجام دیکھ کر نہ جانے کتنی سردیوں تک وہ ڈرتی کانپتی رہتی. ان کے خیال میں تو صرف یہ تھا کہ شاید ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں, اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم اگلی راتوں کو منصوبہ ترتیب دے چکے تھے جو ازل سے ہوتا آیا تھا. راہ فرار کا جو کچھ گھر سے مل سکا میں نے لیا. پھر اگلی رات ہم 6 میل کا سفر پیدل کر کے قریبی شہر پہنچ گئے اور وہاں سے راتوں رات کراچی پہنچے. نعمان شاید میرا ساتھ نہ دیتا مگر دوسری صورت میں اس کا جو انجام ہوتا وہ بھی جان چکا تھا. وہ بھی مجبور تھا. میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا لیکن ہم اپنے کیے کے ہاتھوں مجبور تھے. یہ سب کیا دھرا نعمان کا تھا اور مجرم میں بھی تھی. میں نہ جاتی تو اس کے اختیار میں کیا تھا. صبح 7 بجے ہم ٹرین سے روانہ ہو چکے تھے. گاڑی چل پڑی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا. یقین سا ہو گیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ جی بھر کے روئی تھی. مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور پھر یہ تو ایک معمولی حماقت نہیں تھی. میں نے پہلی بار اتنا قدم اٹھایا تھا. میں ذرا سی بھی دکھی ہوتی تو میرے بھائی زمین ہاتھ میں اٹھا لیتے. بوڑھی ضعیف ماں جس نے نہ جانے کتنے مصائب جیت کر مجھے پالا تھا, پھر بوڑھا باپ جس کی آنکھوں کا میں نور تھی. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حالانکہ گاؤں کے لوگ بیٹیوں پر اعتبار نہیں کرتے مگر خدا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا. مجھے ماں باپ کی محبت بھی یاد نہ آئی. محبت کے جال میں آ کر میں نے ساری حدیں پار کر دی. اختتام.